خارش کا علاج۔ ناظرین، خارش ایک میٹھی میٹھی سی گدگدی ہے۔ اچانک ہی جسم کے کسی حصے میں میٹھی میٹھی سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ مریض اسے کھجاتا ہے۔ یہ کھجانا ہی خارش کہلاتا ہے۔ جب مریض کھجاتا ہے تو کھجانے سے معمولی سی تکلیف و جلن کا احساس ہوتا ہے۔ لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ مزید کھجانے پر جلن ہونے لگتی ہے۔ شدید حالت میں پیپ اور خون تک جاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عمومی طور پر خارش کی دو اقسام ہیں، جن میں خشک خارش اور تر خارش شامل ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں خارش کی دونوں اقسام کی تفصیل اور ان کا علاج الگ الگ بیان کریں گے۔ نمبر 1، خشک خارش۔ ناظرین، اس قسم کی خارش میں نبض کلائی کے اوپر ہی مشرف ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر نبض کو دبا کر چھوڑا جائے اور دوبارہ دبایا جائے تو انگلیوں کے پوروں کو پوری قوت سے ٹھوکر لگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں اور زردی مائل سرخ آنے لگتا ہے۔ بے خوابی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ جلد پر خشک خارش ہوتی ہے اور پوسی اترتی ہے۔ مقام سرخ ہو جاتا ہے۔ کھجانے سے لذت اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ مزید کھجانے سے اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اعضائے تناسل اور اس کے گرد زیادہ خارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بازوؤں اور ٹانگوں کی سامنی جانب خارش زیادہ ہوتی ہے۔ پسینہ آنے پر خارش میں کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس مرض میں خون میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کے غدد ناقلہ کو ان کی ضرورت کے مطابق خون کے ذریعے تغذیہ مہیا نہیں ہوتا اور وہ اپنی حص و حرکت افعال و اعمال کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، جس سے خارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، بعض دیگر امراض میں بھی خشک خارش پیدا ہو کر جسم کو بے قرار کر دیتی ہے، جن میں عورتوں کے زمانہ حمل کا آخری دور، ایام ماہواری کا کسی بگاڑ کی وجہ سے رک جانا، جسم کی صفائی نہ رکھنا، خشک غذاؤں کا استعمال، چائے زیادہ پینا اور پانی کا استعمال بہت کم کرنا شامل ہیں۔ ناظرین، خشک خارش کے علاج کے لیے روغن بید انجیر 20 گرام اور روغن بادام 10 گرام آدھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ شام 4 بجے نوش فرمائیں۔ جب 2 پخانے آ جائیں تو 1 پیالی نمکین دلیا 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر مریض کو کھلائیں۔ پانی میں شہد ڈال کر مریض کو مسلسل پلاتے رہیں۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ مریض کو کروائیں۔ خشک خارش میں یہ نسخہ استعمال کروائیں، جس کے اجزاء میں اجوائن دیسی، گندک آملہ سار، کالی زیری، یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام کی مقدار میں برابر وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں اور 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں ملا کر رکھیں اور رات کو سوتے وقت جسم پر مالش کریں اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے نہا لیں۔ غذاؤں میں نمکین دلیا، آم، شہتوت، پپیتا، کھجور، دودھ ڈبل روٹی، بند، رس، کدو گوشت، ٹینڈے گوشت، چھوٹا مغز، دال مونگ اور دال مسور ملا کر پکائیں۔ اجوائن پودینہ، ادرک پودینہ، سونف پودینہ کا نمکین قہوہ بنا کر پلانا بھی خشک خارش میں مفید ہے۔ ناظرین، خشک خارش کی ایک قسم میں جسم پر پھنسیاں تو نہیں بنتیں، البتہ چھوٹے چھوٹے پیت جیسے دانے بننے لگتے ہیں۔ ان دانوں میں زردی مائل سفید پانی بھر جاتا ہے۔ اس میں جلن نہیں ہوتی، صرف خارش ہوتی ہے، جس سے دانے چھل جاتے ہیں۔ یہ والی خارش زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس قسم کی خارش ہو تو اس کے علاج کے لیے کرشی کا مصفی سیرپ لے لیں۔ وہ صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں۔ ساتھ میں 10 گرام کاربالک ایسڈ کو 100 گرام سرسوں کے تیل میں ملا کر رکھ لیں اور جسم پر اس کی ہلکی سی مالش جو ہے اس خارش کا بہت مجرب علاج ہے۔ نمبر 2، تار خارش۔ ناظرین، جسم میں گرمی کی زیادتی ہونے سے یہ خارش ہوتی ہے۔ مریض کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ نبض آخری 3 انگلیوں پر رقیق، گرم اور سرعت سے چلتی ہے۔ کلائی کا لمس گرم محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب بار بار اور کم مقدار میں جل کر آنے لگتا ہے۔ مریض ہر وقت بے چین و بے قرار ہو کر کھجاتا رہتا ہے۔ اس خارش کا سبب ایک جرثومہ ہے، جس کی چھوٹ سے یہ مرض پھیلتا ہے۔ مریض کا مزاج چونکہ گرم ہوتا ہے
اس لیے گرم مزاج میں یہ جرثومہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ گرم مزاج کی وجہ سے خون میں صفراوی نمکیات بڑھ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے خارش ہونے لگتی ہے۔ دیگر وجوہات میں زیر ناف بالوں کا صاف نہ کرنا، بہت کم نہانا، گندے بستروں میں سونا، ہاضمہ کی خرابی، حمام کے گندے تولیے اور استرے کا استعمال کرنا، چائے کا زیادہ پینا، بہت زیادہ گوشت کھانا، گرم خشک غذاؤں کا استعمال اور نامکمل جماع اس مرض کے اسباب ہیں۔ ناظرین، اگر اس کی علامات کی بات کریں تو اعضائے تناسل کے ارد گرد چند سرخ دانے نمودار ہو کر ان میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، جس سے زردی مائل رطوبت نکلتی ہے، اور یہ رطوبت جہاں کہیں بھی لگتی ہے وہاں پر دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ شدید جلن اور کھجلی ہوتی ہے۔ کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مریض کا لوگوں میں شرمندگی کے باعث بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض مریض کو اس قدر تڑپاتی ہے کہ زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، بوڑھوں کی نسبت جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ نہایت تکلیف دہ مرض ہے۔ علاج کے لیے خون کے جوش کو کم کریں۔ خون کے جوش کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور مغز بادام کی پھیکی سردائی کا استعمال کرائیں۔ تار خارش میں اس نسخے کا استعمال کرائیں، جس میں زیرہ سفید، تخم کاسنی اور سوڈا خوردنی 20-20 گرام، گل نیلوفر، خشک دھنیا، کلمی شورا، کالی مرچ، جوکھار اور گل ایرانی 10-10 گرام، ریون چینی 5 گرام، ان سب چیزوں کو گرینڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 5 گرام سفوف صبح اور 5 گرام سفوف شام کو تازہ پانی کے ساتھ مریض کو استعمال کرائیں۔ چائے کا استعمال نہ کریں۔ تمام قسم کے مرچ مسالوں اور گرم غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اس مرض میں خون کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شربت بزوری، شربت سندل، دودھ سوڈا، گاجر اور موسمی کا جوس پلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ مولی، گاجر، شلجم، معمولی سی سبز مرچ ڈال کر پکا کر کھلائیں۔ غذاؤں میں دلیا، کھچڑی، دودھ، لسی، رس، بند اور ڈبل روٹی، ان ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کرنا خون کے جوش کو کم کرتا ہے، لہٰذا ان غذاؤں کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی مشورہ اگر درکار ہے تو وہ آپ اس نمبر پر واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔